فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال صدق، اس صدقہ کے بھی میرے پاس درجن سے زائد حوالے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ واقعی سچ انہوں نے کہا، میں بھول گیا تھا جو میں کہہ رہا تھا سارے بھاگ جاؤ وادیوں میں پہاڑوں میں چلے جاؤ، تو مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی بات پر یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کا مناظرہ حضرت معاذ بن جبل سے بھی ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث شریف جو میں مسند امام احمد سے پیش کر رہا ہوں، یہ طبرانی معجم کبیر میں بھی ہے، اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ طبرانی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر اس کا 305، اس میں یہ ہے حدیث نمبر 7209 اور حدیث نمبر 7210۔ تو اس میں ایک سخت لفظ بھی بولا حضرت شرحبیل نے حضرت عمر کے بارے میں، لیکن ہم اس کا تلفظ نہیں کرتے کہ وہ صحابہ کی آپس میں بات تھی کہ یعنی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں، تم کیا باتیں کر رہے ہو، تو وہ لفظ نہیں بول رہے۔ اور اس میں صادقہ کے الفاظ یہاں بھی موجود ہیں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو تسلیم کیا کہ واقعی سچ کہا انہوں نے۔ یہ جلد نمبر 27 ہے، یہ بخاری ہے، یہ ہماری ہے اور سارے کی ساری ہے، اور اس نے ہر ظالم کی مات ماری ہے، یہ اکیلی ہی سب پہ بھاری ہے۔ اب یہ 27ویں جلد ہے اس کی، اور اس کے آگے بھی بہت سی جلدیں ہیں۔ التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن ملقن کی یہ شرح ہے، سراج الدین ابن ملقن۔ اس کے اندر بھی ایک مناظرے کا ذکر ہے 466 صفحے پر، اس کا تذکرہ ہے۔ اب ہم جو پیش کر رہے ہیں ان اکابرین کے بہاف پہ پیش کر رہے ہیں، خود چھوٹے ہیں لیکن ہمارا سلسلہ ان اکابر پر ہے، اور ادھر وہ سب کچھ آئی تھنک ہے، اور اندر جو کچھ ہے وہ ہمیں پتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہاں مناظرہ کا ذکر ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ صفحہ نمبر 466 ہے، لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عاص نے کہا تفرقوا عن هذا الرجز في الشياب والاودية ورؤوس الجبال، یہ بھی اضافہ ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، اودیا وادیوں میں چلے جاؤ، فی الشیاب گھاٹیوں میں چلے جاؤ، یعنی آبادی میں نہ رہو کہ خطرہ بڑا ہے وائرس کا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اچھا جی، تو اس پر فقال معاذ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکشن لے لیا۔ آپ نے کہا کہاں کس چیز سے ان لوگوں کو یہاں سے فرار کر رہے ہو؟ بل ہوا شہادت و رحمت و دعوت نبیکم، اللہ یہ جو چیز شہادت ہے اس پر، یعنی ویسے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کرو، مگر آ جائے تو دوڑ نہ لگاؤ، اب آ گئی ہے، اب دوڑنے کا وقت نہیں رہا، پہلے یہ تھا کہ تمنا نہ کرو، تو ہم نے کوئی مانگی تو نہیں کہ آئے ضرور، اب آئی ہے۔ تو اس پر یہ فرمایا کہ یہ شہادت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور تمہارے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے یہ دعا مانگی ہوئی ہے اس بارے میں، ابھی میں وہ دعا کا ذکر کروں گا۔ تو یہ وہ ہے جو میں نے موت کا اعلان بھی کیا 21 مارچ کے لحاظ سے، یعنی وہ بھی میرے پاس دلیل ہے۔ فقال معاذ بل ہوا شہادہ ورحمہ ودعوت نبیکم، یہ کہہ کے کہ اللہم اعط معاذا واہلہ نصیبہم من رحمتک، رب میں معاذ کو بھی اس طاعون کا کوٹا دے دے۔ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ پہلے تو تمنا ناجائز سی، اب آج ہو گئی ہے، اب اس بیس پر کہ لوگوں کے یقین مضبوط ہوں تو آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اور صرف اپنے آپ کو نہیں، اپنے بال بچے کو بھی پیش کیا
دعا کے اندر کہ تاکہ یہ عملاً پتہ چلے کہ ہمارا یقین کتنا مضبوط ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہم اعط معاذم و اہلہ نصیبہم من رحمتک، یہ جو تیری رحمت ہے دوسروں کو پتہ نہیں کس کس کو ملنا ہے، مجھے تو میرا حصہ دے، مجھے اور میرے اہل کو. یہ ہوتا ہے مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. سرکار کی دعا ہو، رحمت کا لفظ بولا ہو، شہادت اجر ہو. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میں نے دعا کر دی تو ابو کلابہ راوی ہیں، حضرت ابو کلابہ، وہ کہتے ہیں فتوئنا فی کفہ، دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ہتھیلی میں طاعون کا زخم ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ. تو ہمارا تو یہ بیانیہ ہے، یہ دوڑ لگانے والا کہ بارڈر پار بیماری ہے تو دوڑ جاؤ، یہ تو اوروں کا بیانیہ ہے. آج پتہ چلے مندر والوں کا اور مسجد والوں کا فرق کیا ہے. آج پتہ چلے کہ کرسچن اور مسلم کا فرق کیا ہے. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ کس نے پڑھ کے دین بتانا ہے؟ بڑے بڑے شیخ الاسلام، ادھر تقی عثمانی بنا ہوا ہے شیخ الاسلام، اور ادھر وہ بنا ہوا ہے ماڈل ٹاؤن والا. اسلام کہاں ہے اور یہ اس کے شیخ کہلانے والے کہاں ہیں؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ اس موقع پر اپنے اپنے لیے دعا کرتے کہ رب یہ کرونا ہمیں لگا دے. کرنی چاہیے تھی نا. حضرت معاذ جو صحابی ہیں انہوں نے کی، تو یہ کوئی زیادہ قیمتی ہیں؟ اور صحابہ کی سنت ہے ہمارے لیے. تو اس بنیاد پر قال ابو کلابہ، حضرت ابو کلابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ تقریر سنی حضرت معاذ بن جبل کی تو میں نے پوچھ لیا قد عرفت الشہادۃ والرحمۃ ولم اعرف ما دعوت نبیکم. یہ تو مجھے پتا ہے حدیث شریف میں کہ یہ جو طاعون ہے، یہ طاعون کیا ہے؟ طاعون رحمت ہے، شہادت ہے. لیکن یہ جو فرماتے ہو دعوت نبیکم، تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اور اس میں کم پر بھی بڑا محظوظ ہونا چاہیے. ویسے تو ہر وقت ہم کہتے ہیں نا میرے نبی، ہمارے نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی. یہ کون چاہتا ہے کہ بولتے وقت سرکار کو کسی کا نبی کہے؟ تو صحابی کہتے ہیں دعوت نبیکم. کس بیس پر کہ امت میں جذبہ ابھرے کہ اور کسی کی بات نہیں، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کی بات ہے. یعنی اپنے نبی کی بات تو سنو، اپنے نبی کے کہنے پر ڈٹ جاؤ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی لاج رکھو، لیٹ نہ جاؤ. دعوت نبیکم، یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی دعوت ہے. یعنی کم کی جو اضافت نبی کی کم کی طرف تھی، ان کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کہ بالکل افسوس نہ کرو، تم نہیں مارے جاتے جب نبی تمہارے ساتھ ہیں اور ان کی یہ دعا ہے تو دنیا میں جو بھی ہوا اس سے تم ضائع نہیں ہوگے، بلکہ رحمت ہے، شہادت ہے. تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس لحاظ سے فقیلا دعا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے. جو کس نے کیا؟ حضرت شرحبیل نے بھی کیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے کیا. کون سی؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعل، دوسرے لفظ میں یجعل فناء امتہ بالطعن والطاعون، کہ رب دنیا سے جانا تو سب نے ہے، میری امت کو جاتے وقت دو میں سے ایک مقام مل جائے.
یا تو جہاد کے موقع پر کسی کے نیزے کی نوک لگے کافر کے نیزے کی تو میرا امتی شہادت پا جائے، اور اگر وہ نہیں تو پھر طاعون والی شہادت پا جائے۔ بالطعن والطاعون حین دا اللہ یجعل بأس امتہ بینہم فمنعها فدا بہذا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سرکار یہ کہتے تھے رب میری امت کے آپس میں جھگڑے نہ ہوں، اور وہ بات منظور نہ ہوئی تو اس سے اگلے سٹیپ میں سرکار نے فرمایا پھر رب یہ منظور کر لے کہ ان کو یہ شہادت اس انداز میں تان یا تعاون سے، تو اس کا صحابہ حوالہ دے رہے تھے کہ مانگی ہوئی چیز کو اتنا تم مسترد کر رہے ہو، بھاگ رہے ہو، نہ آئے تو نہ آئے، لیکن آئی ہوئی جو ہے اس کے لحاظ سے تو اوروں کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے ثواب ہے اور شہادت ہے اور رحمت ہے۔ تو اس واسطے یہ جو کنسپٹ ہے کوارث اور بیماریوں کا، اور یہ اوروں کا اور ہے، مسلمانوں کا اور ہے، اور آج نکھار اور امتیاز کا وقت تھا کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان ایمان بالغیب رکھتا ہے، مسلمان توکل والا ہے۔ اب یہ سابی حدیثیں کہہ رہی ہیں کہ اس سے توکل کی نفی ہوتی ہے، احتیاط کرو، دوائی لو، مگر اس حد تک نہ جاؤ کہ توکل کی نفی ہو جائے۔ اب یہ اس سلسلہ میں اس کے اگلے جو الفاظ ہیں اس حدیث شریف کے چوتھے نمبر پر جو حدیث ہے انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں پیش کی ہوئی ہے، اور اس کے اندر حد درجے کی خیانت کی ہے۔ میں لائیو کہہ رہا ہوں، اسے یا اس کے کسی حواری کو ہو کہ نہیں کی تو وہ مجھ سے بات کرے، میں بھی دکھاتا ہوں کیا کی۔ دین سرکار کا اور اس سے 2 نمبری، یہ کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے، اور ہم ویسے ہی متنازع ترین ہیں، اسی لیے کہ جو بھی 2 نمبری کرتا ہے ہم اس کو گردن سے پکڑ لیتے ہیں۔ اگر کوئی متنازع ترین سے اگلی کوئی ڈگری ہے تو وہ بھی ہماری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر، اور صرف بخاری شریف میں ہی نہیں بلکہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث نمبر 5728، باب کا نام ہے باب ما یذکر فی الطاعون، یہ صحیح بخاری شریف کا باب ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها، جب تم سن لو کسی زمین میں طاعون ہے تو اس میں نہ داخل ہو۔ وَإِذَا وَاقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب کسی زمین میں طاعون واقع ہو جائے، حال یہ کہ تم اسی میں ہو، فَلَا تَخْرُجُوا، تو مت نکلو، منہا، اس سرزمین سے۔ تو اس کے دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اب اس حدیث شریف کے لحاظ سے یہ انہوں نے دلیل اپنی بنائی ہے اور اس کے مفہوم کو بگاڑا ہے، جو امت میں کسی نے نہیں لیا تھا 14 صدیوں میں۔ ان کو کیا مجبوری ہے وہ مفہوم بنانے کی جو امت کے اندر 14 صدیوں میں جس کو ریجیکٹ کیا گیا، جس کے خلاف دلائل دیے گئے۔ طاہر القادری نے یہاں یہ کہا ہے، اذا کنت بارض فواقع بها فلا تخرجوا، نہ نکلو، پھر اس ملک سے باہر نہ نکلو۔ آگے کیا اپنی طرف سے کہتا ہے، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ فلا تخرج منہا، پھر اس شہر سے نکل کے باہر نہ جاؤ کہ جہاں نہیں تھی، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ، یہ وائرس ساتھ لے کے نہ جاؤ، تاکہ اس کے جراثیم تم ساتھ لے کے نہ جاؤ۔ فَإِذَا كَانَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، جمع کے صیغہ کے ساتھ، کہ اگر کسی ایک علاقے میں یہ وبا موجود ہے، آ گئی ہے، اور تم اس میں موجود ہو، فَلَا تَخْرُجُوا، تو شہر کو چھوڑ کے باہر نہ جاؤ، چونکہ تم کیری کرو گے اور ان لوگوں تک بھی پہنچاؤ گے جو ابھی تک اس سے محفوظ ہیں۔
فلا تخرجوا منہا فاذا بالغکم انہ بارض فلا تدخلوہا، اور اگر آپ کو یہ خبر ملے کہ کسی ملک یا شہر میں موجود ہے اور آپ باہر تھے تو پھر اس ملک یا شہر میں داخل نہ ہو۔